بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جو اس میں سے پاس ہو گیا وہ آخرت میں بھی پاس ہو گیا، اور اس میں سے پاس کس طرح ہونا ہے، ان امتحانوں کو عبور کیسے کرنا ہے، اس کا سارا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو کہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا امتحان ہے اللہ کی راہ میں چلنا اور اس پر آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ یہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں اور اس راہ پہ مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ البتہ ہم آزمائیں گے تم کو ضرور، تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مالوں کے اور جانوں کے اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اور جب کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کسی بھی ناگوار واقعہ میں صبر کی تعلیم دی اور صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ اب جہاد صرف میدان جنگ میں ہی لڑنے کا نام تو نہیں، جہاد کی تو مختلف قسمیں ہیں۔ یہاں پر میں قسموں کو تو بیان نہیں کرتی، لیکن چند آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ جیسے اپنے ہی نفس کے خلاف جہاد کرنا، جہاد بن نفس ہے، مطلب انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ شیطان آپ پر حملہ کرتا ہے، شیطانی کام آپ کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس میں مبتلا نہ ہو، یہ جہاد بن نفس ہے۔ کسی لالچ یا طمع کی خاطر برائی میں مبتلا نہ ہو، اپنے نفس کو کنٹرول کرے، یہ جہاد بن نفس ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں اسلام کا علم بلند کرنا، اللہ تعالیٰ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جو لڑے اور اسی دوران اس کو موت آ جائے تو ایسا انسان بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اور یہ تو شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ایک اور ہے جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد کرنا، کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ ایسی راہوں پہ چلنے والے جو بات خلاف قانون یا ملک کی سالمیت کے خلاف ہیں، جو سنتے اور وہ یہ دیکھتے ہیں اور پھر ان سے رہا نہیں جاتا، پھر وہ اس اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، تو ایسے لوگ اس راہ میں جو مارے جاتے ہیں انہیں بھی شہید کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ کیوں؟ تم علم نہیں رکھتے، تم کہتے ہو کہ یہ مردہ ہیں، لیکن ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو علم ہی بہت کم دیا۔ اللہ نے تو وہ علم دیا ہی نہیں جو اللہ کو پتہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تو جان ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے انسان جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں وہ زندہ ہیں۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والے جو شہید ہیں، لیکن تمہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آزمائے گا۔ تھوڑے سے غم سے، یعنی حادثات ہو جاتے ہیں، کوئی غم پیش آ جاتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آزمائے گا ہمیں فقر اور فاقہ سے، کہ جاب چل نہیں لگ رہی، جاب چلی گئی ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، یہ کام چل نہیں رہا، یہ بھی آزمائش ہے۔ پھر ہے مال اور جان کی آزمائش، مطلب کوئی بزنس لاس ہو گیا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، یہ بھی آزمائش۔ پھر پھلوں کی کمی سے، پھلوں کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، فروٹس کے معنی میں بھی، اور پھل عیش و عشرت کا نام بھی ہے۔ آپ کی لگژری لائف ہے،
آپ لگژری لائف گزار رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے یا آل آف سڈن اس میں کمی آ گئی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو ان حالات میں صبر کرتے ہیں، نہ کہ اس پیر فقیر کے پاس بھاگ وہ تعویذ دھاگا کروا، ان کی طرف نہیں پڑتے، بلکہ اللہ کے سامنے صبر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی۔ جب صبر کرنے والوں پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں، مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ آیت پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ کسی بھی مصیبت پر، موت پر، جان و مال کی کمی پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ واویلا، کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دنیا اور آخرت دونوں کی دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی ضابطۂ حیات ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔